دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جرمنی میں تعلیم بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی مستحکم ہے۔ سید عابدی نے پاکستان میں تعینات جرمن سفیروں سے اپنی ملاقاتوں کے دوران پاکستانی طلباء کو درپیش مسائل اجاگر کیے۔ تعلیم کے حصول کے لیے دیگر مغربی ممالک کے بعد اب جرمنی کے انتخاب کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی خواتین میں بھی تعلیم کے حصول کے لیے دیگر مغربی ممالک کے بعد اب جرمنی کے انتخاب کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہاں زیر تعلیم ایک طالبہ نے سید عابدی کو اپنے مثبت تجربات سے آگاہ کیا۔ آپ نے جرمنی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ میں اسکالرشپ پہ ہوں، بیسکلی آئی ایم آن دا HEC اینڈ ڈارٹ اسکالرشپ۔ تو ہمارے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں اور ہمیں ان 3 آپشنس میں سے جو ہے جہاں ایڈمیشن ملتا ہے اور جہاں آپ کا HEC اپروو کر رہا ہوتا ہے۔ سو آئی گاٹ ایڈمیشن ان جرمنی، آئی آلسو گاٹ ایڈمیشن ان فرانس۔ سو ایونچولی پروز اینڈ کونس دیکھے تو آئی فیلڈ لائک کہ جرمنی از اے بیٹر پلیس، اکانومی بہتر ہے یہاں پہ اور کمیونٹی برلن میں بہت اسٹرانگ ہے مسلمس کی، اور میری کچھ فیملی بھی یہاں پہ تھی۔ سو آئی پریفرڈ جرمنی انسٹیڈ آف فرانس۔ دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جرمنی میں تعلیم بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی مستحکم ہے۔ اس کے سبب تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد روزگار کے بہتر مواقع دستیاب ہیں۔ ہمارے ساتھ پھر ایک بہت ہی ہونہار پاکستان کی طالب علم ہے اور کرن ان کا نام ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جرمنی کیسے آئیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آگے ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں۔ جی کرن۔ السلام علیکم۔ جی میرا نام کرن ہے اور میں بیسیکلی سکھر سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں جرمنی آئی تھی اپنی ماسٹرز کرنے کے لیے 2019 میں آئی تھی یہاں پہ، اور میں نے 2022 میں اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ فرام TU برلن۔ سو کافی اچھا لگا، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جاب اسٹارٹ کی ہے ایز اے بیک اینڈ ڈیولپر۔ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء و طالبات سے بات چیت کی روشنی میں سید عابدی نے جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر جناب ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات کی اور ان سے جرمنی میں زیر تعلیم اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانی طلباء سے متعلق مسائل اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء یہاں آتے ہیں، کچھ بہت ہی آرام سے آ جاتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے 3 سال سے یہاں پر سفیر ہیں، مختلف موقعوں پر آپ کی انٹریکشن ہوئے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے طلباء کے بارے میں جو جرمنی میں ہیں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ ہمارے قریباً 7,500 ہزار طالب علم یہاں ہیں، لڑکیاں لڑکے دونوں۔ جب میں آیا ہوں 4,500 ہزار تھے، کوئی 3,000 یہ 3 سال میں ہم نے جمپ کیا۔ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو لیٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مفت تعلیم اور بے شمار مواقع ہیں بعد میں ماسٹرز کے PhD کرنے کے اور یہاں پہ جاب لینے کے، بیکاز جرمنی ایک ایسی معیشت ہے جہاں اس وقت بھی بہت سی دولت، پیسہ، یورو موجود ہیں، یورپ کو لیڈ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سی گنجائش ہے لڑکوں لڑکیوں کو کام کرنے کی اور پھر ریمیٹنس واپس بھیجنے کی اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی۔ تو میں تو بڑا انکریج کرتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا ہے انگریزی میں یہاں، مگر جرمن سیکھنا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے، اسپیشلی میڈیکل میں، اسپیشلی IT میں اور ٹیکنیکل سبجیکٹس کے اندر جہاں پر ریسرچ ہوئی ہو اور یا کمپلشڈ ہو گئی ہو ریسرچ، اسے پاکستان واپس لایا جائے۔ آپ کے جب ان سے انٹریکشن ہوئے تو کیا تاثرات ہیں بچوں کے؟ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں آنا چاہتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ دونوں ڈپینڈ کرتا ہے جی بچوں پہ جو یہاں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے ملے جو واپس جانے میں بھی انٹرسٹیڈ ہیں۔ کلچرل شوق ہوتا ہے، یہاں رہنے کا طریقہ مختلف ہے، فیملیز پیچھے ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بانڈ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، وہ پھر یہاں رہنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے آپ کو، اور پاکستان کو دونوں طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ بھی جو یہاں پہ کامیاب ہوں اور ہماری مدد کریں، اور وہ بھی یہاں سے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ پاکستان لے کر جائیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ یہ آصفہ اختر ہیں جو کہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کو ابھی لیڈ کر رہی ہیں، دنیا کا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے، ہر دوسرے سال وہاں ایک آدھا نوبل پرائز ملتا ہے۔ اس کی اب ہم لنکیج بنا رہے ہیں اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ اور نسٹ کے ساتھ کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور یہاں سے وہاں سے ریسرچر یہاں آئیں، یہاں کے وہاں بھی جائیں۔ یہ ایک لنکیج ہے جو مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بن رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارے بے شمار انجینئرز اور یہ کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے ایکسپرٹس جو ہیں بہت نام کما رہے ہیں، مرسیڈیز میں بھی کر رہے ہیں اور ان کی پوزیشنز پہ۔
یہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہاں رہنے میں، آگے پڑھنے میں، اور اسی ٹیکنالوجی کو واپس لے کے جانے میں، بیکاز یہ بہت سارا کام پاکستان میں بہت کم قیمت پہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں یعنی کہ کم ظاہر خرچہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا پریفر کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے یا جو ٹیکنیکل چیز وہاں پہ کام کر لیا جائے. وہ پاکستانی کو بھی اچھا رہتا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو واپس اپنے گھر چلا گیا، لاہور سے کام کر رہا ہے، کراچی سے کر رہا ہے، اپنی جہاں سے کر رہا ہے، انٹرنیٹ ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ آپشن بھی رہتی ہے. اس سے قبل سید آبدی نے پاکستان میں تعینات جرمن سفیروں سے اپنی ملاقاتوں کے دوران پاکستانی طلباء کو درپیش مسائل اجاگر کیے اور ان کے ممکنہ حل کے لیے تجاویز بھی پیش کیں. طلباء کی رہنمائی کے لیے یہ ملاقاتیں جیو ٹیلی ویژن پر انٹرویوز کی شکل میں نشر کی جا چکی ہیں. A month from now, the process starts with students. In fact, some of them already started the process of admissions to your universities in Germany, and they all of them, of course, have the opportunity of studying free in terms of postgraduate and research. When they come over around June, July time, which is very important for them to get the visa appointments in time, they have been struggling in the past. Our colleagues at the visa section really work hard to try to manage to get also through the sheer quantity of applications we have. And yes, as you said in our regard, we will have new infrastructure it's coming up, should help. And so I think we can, in that combination that we also introduced already, priority processes for the high performers. That's really, and infrastructure coming up, we should be able to mitigate these things that, Research is something that is what Pakistan needs. And if you compare that with countries such as UK and USA, you see the institutions, the academic institutions are on the front. You think the German universities have not been that aggressive. What is your message? Right. The German universities work on a completely different business model from the ones in the USA and the UK. The universities in the US and UK have to actively campaign for students because they are their source of income. In the German universities, that is not the case because they get their income completely from public funding. So they don't have the incentive to go on the campaign trail, and neither do they have the budget because it's just not something they need. The biggest competitive advantage of the German universities is that they are tuition free, and that fact is reasonably well known. The downside is that the German universities, since they are tuition free, are also lean in terms of structures. So they don't have the staff to assist students every step of the way for their admission, for their administrative issues and all that. So while they are good value for money, they require more efforts, more individual discipline and self-help from the prospective students.